الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز با جماعت ادا کر کے آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ رب قدیر جل جلالہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آ کر کے رہو گے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدین کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے۔ ان پورے آیت کریمہ کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے، اسلام میں ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ احد کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں پہلے تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور پھر کچھ خطا کی بنیاد پر اس جنگ میں مسلمانوں کو زبردست شکست حاصل ہوئی، کافروں کو فتح ہو گئی۔ تو جب کافروں کو فتح ہوئی اور مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کئی مسلمان زخمی اور شہید ہوئے، بلکہ 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے، حضور کے چچا شہید ہوئے، رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو مسلمانوں کی ہمتیں ہار گئی، وہ سست پڑ گئے، اور اس طریقے سے انہیں بڑا غم ہوا کہ اس جنگ میں ہمیں شکست ہوئی ہے اور ہمیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ کچھ صحابہ کرام کے دل ٹوٹ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا میرے بندوں اور میرے محبوب کے غلاموں، میدان جنگ میں کبھی فتح تو کبھی شکست ہوتی رہتی ہے، اس شکست کی وجہ سے تم دل آزردہ نہ ہو، مایوس نہ ہو، افسردہ نہ ہو، بلکہ تم محنت کرتے رہو۔ اگر تم ایمان والے ہو تو کامیابی تمہارے قدموں کا بوسہ لے گی۔ تم غم نہ کرو، خوف نہ کرو، ڈر محسوس نہ کرو، تم ہی کامیاب اور کامران ہو، شرط ہے کہ پکے ایمان والے بن جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ دنیا ہے، یہاں حالات بدلتے رہیں گے، کبھی سورج ہے تو کبھی چاند ہوگا، کبھی دن ہے تو کبھی رات، کبھی صحت اور تندرستی ہے تو کبھی بیماری، کبھی مالداری ہے تو کبھی فقر و فاقہ اور غریبی، تو یہ یہاں پر حالات بدلتے ہوں گے۔ ایسے ہی میدان جنگ میں کبھی شکست ہوگی تو کبھی فتح ہوگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں فرمایا اور اشارہ دیا کہ اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ بدر میں 1000 کفار مشرکین تھے اور مسلمان صرف 313 نہتے مجاہدین تھے۔
تو 313 کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور 1000 کو اللہ نے شکست عطا فرمائی۔ تو جب کافر اور مشرک شکست کھا کر کے سست نہیں ہوئے اور وہ تم سے جنگ کرنے کے لیے احد میں آ گئے تو احد کے بعد تم سست کیوں پڑ جاتے ہو؟ جی، میدان بدر میں کافروں کو زبردست شکست ہوئی، وہاں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، کئی لوگ مارے گئے، کئی لوگ قید میں ہوئے اور کئی لوگوں کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا گیا۔ تو جب وہ لوگ شکست کھانے کے بعد سست نہیں ہوئے اور کاہلی کا انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا بلکہ تم سے لڑنے کے لیے احد میں آ گئے، تو اب میدان احد میں تمہیں شکست ہونے کے بعد تم جو ہے وہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہو؟ تم آگے بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور جو ہے کامیابی عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ پر تمہارا ایمان کامل ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی کافروں کو فتح ہونا اور مسلمانوں کو شکست ہونا، اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، چاہے بندوں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، یہ مشرک ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کو روزی کیوں مل رہی ہے؟ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فلاں صاحب نماز کے پابند نہیں ہے، سنت اور شریعت کے پابند نہیں ہے، پھر بھی دولت، شہرت، عزت اور ساری چیزیں اس کے پاس ہے، میں بظاہر نمازی ہوں، سنت رسول کا پابند ہوں، پھر بھی غربت اور غریبی میرے پاس کیوں ہے؟ دیکھیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے اس میں ہر کام میں حکمت ہے، بندوں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہا، حضور میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کی بولیوں کو سمجھنے کی قوت مجھے عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جس حال میں رکھا ہے وہ ٹھیک ہے، تم حد سے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اس نے اصرار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مولا یہ اصرار کرتا ہے، تو رب نے فرمایا کہ تم دعا کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور دعا کرنے کے بعد اب اس کی سچویشن یہ ہو گئی کہ کتا بھونکتا تو سمجھ جاتا کہ کتا کیا بول رہا ہے، مرغا بانگ دیتا تو سمجھ جاتا کہ مرغا کیا بول رہا ہے۔ جانوروں کی بولیوں کو سمجھنے کی قوت اللہ نے اسے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے گھر میں کھانا کھانے کے بعد اپنے گھر کا دسترخوان باہر جھاڑ دیا، کچھ ہڈی اور ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، تو جیسے ہی کتے نے اس ٹکڑے کو لینا چاہا تو مرغا جو ہے نا کود کر کے اس کو اٹھا لیا۔ تو کتا بھونکنے لگا اور اپنے انداز میں کہنے لگا، ارے مردود مرغے، یہ ہڈی کا ٹکڑا تو میرا حصہ تھا، تو ہضم کر گیا۔ تو مرغا چہچاتا ہوا مرغا اپنی آواز میں کہتا ہے کہ غم نہ کرو، کل ہمارے مالک کا گدھا مر جائے گا یا گھوڑا مر جائے گا، اس کو کھا لینا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ اس مالک نے کیا کیا کہ اس گھر والے نے اس گھوڑے کو دوسرے کے یہاں بیچ دیا، وہ گھوڑا دوسرے کے یہاں جا کر کے مر گیا۔ تو کتے نے پھر بھوکا کہ تو نے کہا تھا مالک کا گھوڑا مر جائے گا، لیکن اس نے تو بیچ دیا۔ تو مرغے نے پھر بانگ دی، کہا کہ فکر نہ کرو، کل ہمارے جو ہے وہ مالک ہی مر جائے گا، تو پھر تو جتنا چاہے اس کے ہاں گھر میں کھانا کھا لینا۔ یہ سن کر دوڑا وہ شخص جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، حضور آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو طاقت مجھے عطا فرمائی ہے جانوروں کی بولیوں کو سمجھنے کی، وہ واپس اللہ عطا فرما لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب کچھ نہیں ہونا ہے، اب جو ہے تمہیں کل کسی بھی صورت میں مرنا ہے، اس لیے کہ اگر تم یہ دعا نہیں کرتے اور جانوروں کی بولیاں نہیں سمجھتے تو جو موت مصیبت بن کر کے تم پر آ رہی تھی وہ تمہارے جانور پر نکل جاتی، لیکن تم نے جانور کو بیچ دیا تو وہ موت اور مصیبت پلٹ کر کے تیرے گھر آئی ہے، اور جس کا نتیجہ ہے کہ تجھے اب مرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آج ہمیں جانوروں کی بولیوں کو سمجھنے کی قوت نہیں عطا فرمائی ہے تو اس میں مولا کی بڑی حکمت ہے۔ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے اور عبادت کے باوجود بھی اگر ہمیں غریبی میں رکھا ہے تو اس میں اس کی بڑی حکمت ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو لنگڑا، کسی کو لولا، کسی کو اندھا، کسی کو بہرا پیدا کیا ہے تو اس میں اس کی بڑی حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نبی کے غلاموں سے فرما رہا ہے، اگر میدان احد میں 700 ہونے کے باوجود تمہیں شکست ہوئی اور کافروں کو فتح ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے، یہ جو ان کی فتح ہے بظاہر ہے،
اور اللہ تمہیں یہاں شکست دے کر کے آزمانا چاہتا ہے کہ کون پکا ایمان والا ہے اور کون کچا ہے، تاکہ فرق واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ کون صبر والا ہے اور کون بغیر صبر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں شکست دے کر کے آزمانا چاہتا ہے کہ اللہ پر توکل کس کا زیادہ ہے اور کس کا نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو فتح دے کر کے تمہیں شہادت کا مقام اور مرتبہ عطا فرما رہا ہے، اس وجہ سے اللہ نے میدان احد میں تمہیں شکست عطا فرمائی ہے۔ ورنہ وہ رب یہ تو کتنے تھے؟ صرف 3000 تھے، 700 کے مقابلے میں 3000 تھے نا، صرف 3000۔ توجہ کیجیے میرے جملوں پر، میدان احد میں صرف 3000 لوگ تھے اور صحابہ 700 تھے۔ اگر رب کو مارنا ہوتا تو صرف ایک فرشتہ کافی ہوتا۔ بنی اسرائیل میں ایک وبا پھیلی، ایک بیماری پھیلی، اور وہ بیماری پھیلنے والی تھی، جیسے یہاں پر ایک کرونا کے حوالے سے تھا کہ نا کہ کسی سے مصافحہ کرے، مل لے تو یہ بیماری متعدی ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ ایسے ایک وبا بیماری پھیلی تھی۔ جیسے یہ وبا اور بیماری پھیلی تو بنی اسرائیل کے 70,000 لوگ، کتنے؟ 70,000 لوگ گاؤں چھوڑ کر کے جنگل کی طرف نکل گئے۔ تو ان کا یہ نکلنے کا جو عمل ہے اللہ کو بہت ہی ناپسند آیا۔ اللہ کو اچھا نہیں لگا کہ یہ بیماری سے، حالانکہ آپ گاؤں میں رہیں، جنگل میں چلے جائیں، اگر آپ کے مقدر میں موت ہے، بیماری ہے، تو وہ آ کے رہے گی، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ 70,000 کا مجمع نکل گیا آبادی سے جنگل کی طرف۔ اللہ نے صرف ایک فرشتے کو بھیجا، صرف ایک فرشتے کو، اور وہ فرشتہ آیا، پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر اس فرشتے نے چیخ کر چلا کر کہا، موتو، مر جاؤ سب کے سب۔ 70,000 کے 70,000 مر گئے۔ تو یہ 3000 نہیں مر سکتے تھے؟ 70,000 فرشتے کی ایک آواز پر مر گئے، جس فرشتے کو میرے رب نے بھیجا تھا۔ لیکن اے میرے نبی کے غلاموں، اللہ نے تمہیں میدان احد میں شکست اس لیے عطا فرمائی اور انہیں فتح اس لیے عطا فرمائی، اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ صبر والا کون ہے اور بغیر صبر کا کون ہے، اللہ پر یقین کامل رکھنے والا کون ہے اور کون نہیں ہے۔ اس چیز کو فرق کرنے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے، لیکن بندوں کو بتانا بھی مقصود ہے نا، تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں تمہیں شکست عطا فرمائی، اور اس شکست کی وجہ سے تم سست نہ ہو جانا، کاہلی کا مظاہرہ نہ کرنا، سستی کا مظاہرہ نہ کرنا، بلکہ آگے بڑھتے رہو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرما دے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے، تم نے کیا سوچا ہے کہ بغیر تکلیف کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ دیکھیں کتنے واضح لفظوں میں اللہ نے فرمایا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر کرنے والوں کی آزمائش کی ہے۔ بغیر آزمائش کے، بغیر امتحان کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ مفسرین کرام نے فرمایا ہے، دنیا کی کوئی معمولی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی۔ میں چاہوں کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں، دھوپ میں نہ جاؤں، بارش میں نہ جاؤں، پسینہ نہ ٹپکاؤں، محنت نہ کروں اور میرا پیٹ بھر جائے، یہ نہیں ہوگا۔ مجھے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے باہر جانا ہوگا، کام کرنا ہوگا، دھوپ میں کھڑا ہونا ہوگا، سیٹ کی سننا ہوگا اور پسینہ ٹپکانا ہوگا، تب جا کر کے کچھ پیسے آئیں گے، کچھ کھانا ملے گا۔ تو دنیا کی معمولی چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی، جنت جیسی عظیم نعمت بغیر قربانی کے کیسے ملے گی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا سوچا جنت یوں ہی مل جائے گی بغیر آزمائش کے، بغیر قربانی کے؟ قربانیاں دو، شہادت کا مقام حاصل کرو، اللہ کی راہ میں نکلو، چھوڑو اپنے بستروں کو، چھوڑو اپنے گھروں کو، آؤ اللہ کے گھر کی طرف، پھر قربانی دو، اور پھر اس کے بعد جنت جیسی عظیم نعمت آپ کو ملے گی۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بغیر آزمائش کے، بغیر امتحان کے، بغیر مصیبت کے جنت مل جائے گی؟ جب دنیا کی کوئی معمولی چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی، چھوڑیے کھانا ہمارے پاس آ گیا، ہم نے محنت نہیں کیا، پسینہ نہیں ٹپکایا، خون نہیں بہایا، کھانا سامنے آ گیا، پھر بھی ہاتھ کی محنت تو لگے گی نا اٹھا کر کے ڈالنے کے لیے، ہاتھ کو تو حرکت دینی ہوگی نا ہمیں، اور ہاتھ کو حرکت دینے کے بعد ہی کھانا۔ اچھا کسی نے منہ میں ڈال بھی دیا تو منہ کو تو اب حرکت دینی ہوگی نا، چبانا ہوگا اس کو، تب جا کر کے کھانا پیٹ میں جائے گا۔ تو جب ایک لقمہ بغیر محنت کے پیٹ میں نہیں جا سکتا، تو بغیر قربانی کے، بغیر آزمائش کے، بغیر امتحان کے جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو قربانیاں دو، اپنی قربانیاں دو اور مصیبتوں پر صبر کرو، یہی آج کے تفسیر کا خلاصہ ہے۔ اور یہ ہے کہ دیکھیے، ہر آدمی کامیاب بننا چاہتا ہے، چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، ہے نا، اپنا ہو کہ غیر ہو، ہر آدمی کامیاب بننا چاہتا ہے۔ اور کامیابی کے لیے آدمی کیا چاہتا ہے؟
خوب محنت کریں، خوب پیسہ کمائیں، خوب جائیداد زمین کریں تو میں کامیاب. اگر پیسہ کمانا کامیابی کی علامت ہوتی، اگر کرسی پر بیٹھنا کامیابی کی علامت ہوتی، اگر خوب زمین جائیداد نوکر اور جانور مویشی پالنا یہ کامیابی کی علامت ہوتی تو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا کامیاب آدمی نمرود ہوتا، شداد ہوتا، فرعون ہوتا. کیا ان کے پاس مال کی کوئی کمی تھی؟ کیا ان کے پاس نوکروں کی کوئی کمی تھی؟ کیا ان کے پاس جائیداد اور زمین کی کوئی کمی تھی؟ بلکہ فرعون جس تخت پر بیٹھتا تھا وہ تو سونے کا بنا ہوا تھا، جس چارپائی پر وہ سوتا تھا سونے کا بنا ہوا تھا، جس برتن میں وہ کھاتا تھا وہ سونے کے برتن تھے. اگر سونا کامیابی کی علامت ہوتی تو نمرود بڑا کامیاب ہوتا، دولت کامیابی کی علامت ہوتی تو فرعون بڑا کامیاب کہلانا چاہیے تھا، اگر کرسی اور اقتدار کامیابی کی علامت ہوتی، پہچان ہوتی تو شداد کو بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا، اس نے تو دنیا ہی میں جنت بنوا لیا تھا. لیکن پتہ چلا شداد ختم ہو گیا، فرعون ختم ہو گیا، نمرود ہلاک ہو گیا، اس کا نام و نشان، اس کا خاندان مٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا نام آج بھی زندہ ہے، عیسیٰ پیغمبر کا نام آج بھی زندہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا نام. 1400 سال کا طویل زمانہ گزر گیا، ہمارے نبی آج بھی اور ہمارے نبی کے صحابہ آج بھی، ہمارے نبی کے اولیاء آج بھی زندہ ہیں. پتہ چلا کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس جائیداد دولت اور سرمایہ ہے، بلکہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس ایمان ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس اللہ پر یقین اور بھروسے کی دولت موجود ہے. ایسا بندہ کامیاب ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جا مقامات پر بالخصوص 4 پارے میں اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، مسلمانوں غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی کامران ہو، تم ہی عزت والے ہو، شرط یہ کہ پکے ایمان والے بن جاؤ. یہ 313 تھے، اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. حضرت مستان شاہ بابا ہو، خواجہ غریب نواز ہو، پکے ایمان والے تھے، اللہ نے کامیابی عطا فرمائے. اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، تو ہم اپنے ایمان کا احتساب کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کی فکر کریں اور مضبوط ایمان والے بننے کی کوشش کریں. مضبوط ایمان والے. اگر ایمان پر میں گفتگو کروں تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے. آج بڑی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر پر بھروسہ ہو گیا ہے، اللہ پر توکل نہیں رہا. جی ہاں، یہ ہمارا المیہ ہے. حکیم صاحب نے کہہ دیا کہ صبح صبح اٹھ کر کے ورزش کرو، واکنگ کرو. مسلمان فجر میں 5 بجے اٹھ کر کے کرنے کے لیے تیار ہے. رب نے فرمایا فجر میں اٹھ کے نماز پڑھو، پڑھنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے. حکیم صاحب نے کہہ دیا کہ گلاب جامن اور شوگر اور مٹھائی کھانے سے پرہیز کرو ورنہ شوگر بڑھ جائے گا. بھروسہ اتنا ہو گیا کہ زبردستی کرنے کے بعد بھی 1 کپ چائے نہیں پئیں گے، 1 کپ چائے نہیں پئیں گے، 1 لڈو نہیں کھائیں گے. اتنا بھروسہ ہو گیا ڈاکٹر کے کال پر. لیکن اللہ نے جا بجا مقامت فرمایا شراب حرام ہے، مت پیو، دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب. کسی کو پرواہ نہیں ہے، پیتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں. اللہ ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں یہ فلاں چیز کھانا تمہارے نقصان دہ ہے. ایسے کو ہم جانتے ہیں جو بکرے کا گوشت جنہوں نے چھوڑ دیا ڈاکٹر کے کہنے پر، بڑے کا گوشت جنہوں نے چھوڑ دیا، مرغی کا گوشت جنہوں نے چھوڑ دیا ڈاکٹر کے کہنے پر. حلال چیز ہے، پاکیزہ، اللہ نے حلال رکھا ہے، ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑ دیا. اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے. سود کھاتے جا رہے ہیں، 2 نمبر کے طریقے سے اور ناپ تول میں کمی کر کے کھاتے جا رہے ہیں. اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہے تو ہمیں اپنا احتساب کرنی چاہیے. کیا اس ایمان کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے؟ کیا اس ایمان کے ساتھ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے؟ کیا اس ایمان کے ساتھ ہم اللہ کو منہ دکھا پائیں گے؟ کیا اس ایمان کے ساتھ ہمیں جنت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. اگر ہم یہ غور کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی جو ہے نا ایمان ہمارا بہت کمزور ہو چکا ہے. تو اس ایمان کو مضبوط کیجئے، اللہ پر یقین کامل رکھیے. اور یقین کا مطلب یہ ہے کہ خالد بن ولید بسم اللہ بول کر کے زہر پی جاتے ہیں تو کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، ایسا یقین ہونی چاہیے. صحابہ کرام دریا میں گھوڑے دوڑا دیتے تھے. دریا کتنا گہرا ہوتا ہے، کتنا گہرا ہوتا ہے، لیکن دریا میں صحابہ کرام اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے گھوڑے دوڑا دیتے. کتابوں میں لکھا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں کے اوپر پانی نہیں پہنچتا. شاعر نے کہا نا دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اللہ پر بھروسہ کر کے بیچ سمندر میں گھوڑے ڈالتے تو پانی گھوڑوں کے گھٹنوں کے اوپر نہیں آتا. دور مت جائیے. علامہ حشمت علی خان ماضی قریب کے ایک عالم ربانی، ایک مجوسی سے مناظرہ ہوا،
मजूसी आग का पुजारी था। कहा ये तेरा भगवान है? हाँ हाँ ये मेरा भगवान है। कहा एक काम करो, दोनों मिल करके, मैं इसको तो भगवान नहीं मानता, तू भगवान मानता है, दोनों मिल करके आग में कूद जाते हैं, देखते हैं आग किसको जलाती किसको नहीं जलाती। वो डर गया, पीछे हट गया। तो अल्लामा हशमत अली खान ने उस पुजारी के बेटे को लेकर के आग में छलांग लगा दिया, आग में कूद गए आप, और थोड़ी देर के बाद सही सलामत बाहर वापस आ गए, बाहर आ गए। ये देख करके मजूसी ने कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल किया। अल्लाह पर तवक्कुल ये होता है, अल्लाह पर यकीन ये होता है। अल्लाह पर भरोसा करके खालिद बिन वलीद जहर पी रहे हैं, असर नहीं हो रहा है। अल्लाह पर भरोसा करके सहाबा दरिया में घोड़े दौड़ाते हैं, घोड़े डूबते नहीं हैं। अल्लाह पर भरोसा करके अल्लाह वाले आग में कूद जाते हैं, आग असरअंदाज नहीं होती है। हमारा यकीन कहाँ चला गया? डॉक्टर के ऊपर, हकीम के ऊपर, है ना, दुनिया के दानिश्वरों के ऊपर हमारा यकीन वहाँ चला गया। सूरह फातिहा पढ़ करके दम कर लें, यकीन नहीं है। सूरह यासीन पढ़ करके दम कर लें, यकीन नहीं है। सूरह वाक़े की रोज़ाना घर में तिलावत करें, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, यकीन नहीं है। यकीन अल्लाह पर होनी चाहिए। एक आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँ। एक साहबी हैं जिनकी बेटियाँ बहुत ज़्यादा थी, यकीन देखें थोड़ा सा, वो मर्जुल मौत में गिरफ़्तार हो गए, आखिरी वक्त है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं। हज़रत उस्मान ने गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैसों की थैली लेकर के इनके पास गए, कहा अब आप तो दुनिया से जा रहे हैं और ये कुछ पैसे हैं आप रख लें। तो उस सहाबी ने फरमाया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कहा मैं आपको नहीं देता, आपकी बेटियां बहुत ज़्यादा हैं, आपके इंतकाल के बाद ये पैसा उनके काम आ जाएगा। तो उस सहाबी ने फरमाया ज़रा यकीन देखें, यकीन देखें सहाबी रसूल का। सूरह वाक़े की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने इस वाक़े को नकल फरमाया है। तो उस सहाबी ने कहा मेरी बेटियों को भी इस पैसे की ज़रूरत नहीं है मेरे बाद। वजह उसकी ये है कि मैंने अपनी सारी बेटियों को सूरह वाक़े याद करवा दिया है, मैंने अपनी सारी बेटियों को सूरह वाक़े याद करवा दिया है। और मेरे नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया है कि जिस घर में रोज़ाना सूरह वाक़े की तिलावत होगी उस घर वालों को अल्लाह कभी भूखा नहीं सुलाएगा। यकीन देखें, ये यकीन हम पैदा नहीं करते। और कुछ गरीबी, कुछ परेशानी आ गए, फ़ौरन दौड़े बाबा के पास, पंडित के पास, ज्योतिष के पास चले गए, कहा ये नहीं हो रहा, फिर न मालूम क्या क्या हम लोग कर गुजरते हैं। कुरान सबसे बड़ी ताबीज़ है, कुरान सबसे बड़ी दुआ है। कुरान की तिलावत करें, यकीन रखें अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। तो अल्लाह की बारगाह में कहने सुनने ज़्यादा अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज के दर्स का खुलासा ये है कि बग़ैर क़ुरबानी के जब लुक़मा हमारे मुंह में नहीं जाता है तो बग़ैर क़ुरबानी के तुम्हें जन्नत भी मिलने वाली नहीं है। क़ुरबानी दे, वक्त की क़ुरबानी दे, माल की क़ुरबानी दे और अपनी जान की क़ुरबानी दे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला जन्नत हमें ज़रूर अता फरमाएगा।